دیکھیں ماجرا کیا یہاں پر دکھتا ہے۔ وہ دہریہ وقت سے پہلے میدان مناظرہ میں موجود اور پھر وہ گھوم گھوم کر کے اپنی بہادری کا اظہار کرتا رہا۔ وقت ہوا مگر وہ عالم دین غائب رہے، ابھی حاضر نہیں ہوئے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، کافی تاخیر ہو گئی اور اس نے ڈینے مارنا شروع کر دی کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ میرا دعویٰ سچا ہے، اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ مسلمانوں کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ان کا خدا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اسی کی مشیت سے یہ کائنات چلتی ہے، مسلمان اپنا یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کا عالم دیکھو میدان مناظرہ میں اب تک نہیں آ سکا ہے۔ ابھی وہ ڈینے مار ہی رہا تھا کہ اتنے میں گرد و غبار ہوتی ہے اور پھر ایک عالم دین آتا ہوا دکھتا ہے میدان مناظرہ میں۔ وہ عالم دین جو ہی پہنچا، دہریہ نے ڈین مار کر کے کہا مولانا آپ مناظرے میں شکست کھا چکے، آپ ہار چکے، اس لیے کہ شرط یہ تھی کہ جو وقت پر نہیں آئے گا اس کی ہار مانی جائے گی، اس کی شکست ہو جائے گی۔ آپ وقت پر نہیں آئے تو آپ کی شکست ہو گئی، اب مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نظریہ غلط ہے، آپ کا عقیدہ باطل ہے، سچا عقیدہ ہمارا ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں، یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ عالم دین نے اس کی ساری باتیں سنی، عالم دین نے اس کی باتیں سننے کے بعد فرمایا کیا کسی کا عذر قابل قبول ہوتا ہے آپ کے ہاں؟ اس نے کہا ہاں، اگر عذر قابل قبول ہوگا تو مانا جائے گا۔ عالم دین نے فوراً اپنا عذر پیش کرنا شروع کیا اور فرمایا کہ جب میں آ رہا تھا اتفاق سے راستے میں ایک ندی پڑ گئی، مجھے اس ندی کو پار کرنا تھا مگر وہاں کوئی کشتی نہیں تھی، کوئی پل بھی نہیں وہاں بنا ہوا تھا، کوئی ایسا آدمی بھی مجھ کو نہیں مل رہا تھا کہ جس کے ذریعہ میں اس پار ہوتا۔ بہت دیر تک میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی کشتی نہیں آئی، انتظار کرتے کرتے میں اکتا گیا۔ اتنے میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک مجھے لکڑی کا ٹکڑا نظر آیا، بہت موٹا درخت کا ٹکڑا نظر آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس کے پٹرے بن گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی کشتی بن گئی، پھر میں نے کیا دیکھا وہ خود بخود پانی میں چلی گئی اور پانی میں وہ تیرنے لگی۔ جب وہ پانی میں تیرنے لگی تو میں جلدی سے اس میں بیٹھ گیا اور پھر وہ تیرتے ہوئے دوسری طرف آئی تو میں پھر اتر کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ چونکہ مجھے وہاں پر آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ملا تھا اس لیے مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، اور جب اس طرح سے مجھے آنے کا ذریعہ ملا تو میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ جو اس عالم دین نے یہ بات کہی، اس دہریہ نے کہا کہ مولانا آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، آپ پاگل لگتے ہیں، آپ مناظرے کی ہیبت اور اس کے خوف سے غالباً اپنی عقل کھو بیٹھے ہیں، اس لیے کہ آپ تو پاگلوں جیسی بات کرتے ہیں۔ عالم دین نے سنجیدگی سے فرمایا کہ آخر آپ کو میں پاگل کیسے لگ رہا ہوں، میری عقل کا دیوالیہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس دہریہ نے کہا مولانا آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ کسی پاگل ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پر ایک لکڑی کا ٹکڑا آیا، ایک درخت کا لکڑی سے کٹا ہوا ٹکڑا آیا اور پھر اس میں پٹرے چر گئے، پھر اس کے بعد میں کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ بھلا یہ تو بتائیے بڑھئی آیا نہیں، کشتی کے پٹرے کیسے بن گئے، کشتی بنانے والا آیا نہیں، آخر وہ کشتی کیسے بن گئی، اور ملاح آیا نہیں، کشتی چلنے کیسے لگی؟ یہ تو سب پاگل پن کی باتیں ہیں۔ اس عالم دین نے للکار کر فرمایا اے دہریہ سن، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو ہے، میری عقل کا دیوالیہ نہیں ہوا ہے بلکہ تیری عقل کا دیوالیہ ہوا ہے، اس لیے کہ اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر اللہ کے نہیں بن سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے؟ نعرہ تکبیر له ولا سهيم له ولا مساهم له ولا ند له ولا ضد له ولا ظهير له ولا وزير له ولا نظير له۔ وہ ذات ایسی ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی
مستحیل نہیں ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں ہے، جس کا کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، خدا تھا جبکہ کوئی نہیں تھی۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نہ اس کے باپ نہ اس کے بیٹا، نہ اس کی شکل نہ اس کی صورت، وہ شکل و صورت سے پاک ہے، وہ بیٹا اور بیٹی سے پاک ہے، وہ جرم اور بیوی سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس عقیدہ توحید میں اپنی طرف سے کچھ عقیدہ ملا لیا تو خدا کے